शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि लियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रिलेशनशिप को और करियर को अलग-अलग से मैं डिस्कस करूँगी। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी अलग-अलग से मौजूद हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और एक्यूरेसी के लिए, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो तब आप पर्सनल रीडिंग को अप्रोच करें ताकि आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिल सके जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मौजूद हो। साथ ही साथ रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप को से स्टार्ट लेंगे हम, और ऐसा नज़र आता है जैसे रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है। लेकिन ये जो ख़त्म हुआ है ये ख़त्म करने की कोशिश खुद की गई है, और एक्सपेक्टेशन थी, ये उम्मीद थी, ये कोशिश थी कि ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाएगा। और इसके लिए ये ऐसे ही है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा इंटेंशनल एफ़र्ट की हो किसी से अपना रिलेशनशिप ओवर करने के लिए। हालांकि ये नहीं था कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, ये भी नहीं था कि इमोशंस नहीं थे, लेकिन जैसे लॉजिक जो है वो हावी हो जाती है, या लॉजिक जो है वो सुपरसीड कर जाती है इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, पैशन के ऊपर, और इंसान ये सोचता है कि लॉजिकली ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस लॉजिक के पीछे उनकी जो बचपन की तरबियत है वो हो सकती है, जिस अंदाज में वो ब्रॉट अप हुए, सोसाइटी के नॉर्म्स हो सकते हैं, उनकी अपनी कोई फीलिंग हो सकती है। इस तरह की किसी भी रीज़न की वजह से उनको ये लगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उन्होंने इस बात को भूल कर कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उन्होंने इस सारे मामले को लॉजिकली हैंडल करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। ठीक है, माइंड के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश की, और उनका ख्याल था कि रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा। अच्छा, ये एक जनरल इसके अंदर स्टोरी है, और यहाँ पे जो साइन इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, स्कॉर्पियो की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली मौजूद है, साथ ही साथ सजिटेरियस है, पाइसेस का की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर है। इसमें इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये बात वाइस वर्सा ट्रू हो कि या तो लियो ने रिलेशनशिप ख़त्म करने की कोशिश की है, और या फिर ये जो साइंस आपके साथ डील कर रहे हैं इनमें से किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है। अब जिसने भी इस तरह किया है, ठीक है, पर्सन नंबर 1 जिसने भी इस तरह किया है, उनका ये ख्याल था कि गैप आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, बिहेवियर इस किस्म का हो जाएगा जिसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले भी ये काम इसी तरह से ख़त्म किया था। लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंट हुआ है, और अब की बार ये हुआ है कि उन्होंने जितनी भी एफ़र्ट की है, अच्छा, और ये नहीं है कि ये कोई एक आधा महीना पुरानी बात है, ये 7, 8, 9, 10 महीने पुरानी बात या 1 साल का मामला हो सकता है, जो कि दे आर ट्राइंग टू कंक्लूड द होल रिलेशनशिप थिंग बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। किया किसने है? वो बंदा जो है वो पछता रहा है, मेल और फीमेल, वो इंसान जो है वो पछता रहा है, और पछता इस तरह से रहा है कि उनकी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जिसको वो कंट्रोल कर रहे थे या समझ रहे थे कि दब जाएंगी, वो दोबारा वो ऐसे उभर के सामने आ गई हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 2 से 3 महीने काफ़ी ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेसफुल रहे हैं। और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मसला जो है वो ये है कि उनको तन्हाई, अकेलापन, उदासी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और उनको ये भी फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कि ये वाला पर्सन जिसको वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी तरफ से छोड़ चुके हैं, वो जब से ज़िंदगी से गया है खुशी रूठ गई है, खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, वो रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई है जो उनके साथ थी। शायद आप दोनों की कम्युनिकेशन इस तरह की थी जिसमें एक दूसरे से कोई चीज़ छुपानी नहीं पड़ती, कोई खामखा का इम्प्रेशन नहीं जमाने की कोशिश करनी पड़ती, कुछ इस किस्म की का कनेक्शन था जो कि आपको ये लगा कि आप चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ख़त्म हो सका। इसके लिए ये भी एफ़र्ट की गई कि कम से कम अटेंशन दी जाए दूसरे बंदे को, कम से कम दूसरे इंसान को कम से कम अटेंशन दी जाए ताकि रिलेशनशिप ख़त्म हो सके। बहरहाल आपकी हर तरह की एफ़र्ट जो है वो नाकाम हो गई है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जिस भी शख्स ने रिलेशनशिप को काटा है, ख़त्म किया है, दे आर इन सीरियस ट्रबल नाउ, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो परेशान है, ड्रेन्ड हैं,
سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کس طرح سے پیچ اپ کیا جائے. ایموشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ ابھر کے سامنے آ چکے ہیں. وہ چیز جو پہلے وہ صرف لاجک کے ساتھ ہینڈل کر رہے تھے اور ایموشنز کو دبا رہے تھے, ایموشنز نے اب لاجک کو دبانا شروع کر دیا ہے. یہاں پہ جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ گوسپ کا کارڈ ہے. ایک تو دو باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو کمیونیکیشن شاید آپ دونوں کے درمیان میں نہیں رہی پراپرلی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو کہ سوسائٹی میں لوگوں نے آپ کو کہی ہے, اس بات کا بھی چانس ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جس شخص نے بھی یہ اینڈ کیا ہے اس کو کسی دوست نے, کسی قریبی نے یہ کہا ہو کہ یہ تم نے کیا کیا, یا یہ تم نے ریلیشن شپ کیوں بنایا ہوا, اس کا کیا فائدہ ہے, یا یہ صحیح نہیں ہے, یا غلط ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسی بات جو آپ کے قریبی کسی شخص نے کہی جس کی وجہ سے آپ کا یہ مائنڈ میک اپ ہونا شروع ہوا. تو اب یہ ہے کہ اصل میں تو جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو ہم خود سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو لوگوں کے گوسپ یا لوگ کیا کہیں گے کی بات پہ فکر کرنی ہے, یا آپ کو اپنا ڈپریشن, اپنی مینٹل ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے, چاہے کہنے والا آپ کا کتنا ہی قریبی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اتنی ہی ٹھیک ہو جتنی کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسپیسیفک آپ کے حالات کے اندر آ کے وہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے ثابت نہ ہو سکے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنا بند کر دو, ملنا بند کر دو, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل تو پھر ٹھیک ہو جائے گا, 4-6 مہینے گزریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہی کہا گیا ہو, لیکن آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. اور جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیوائن ول ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے. اس میں یہاں پہ ٹیمپرنس کا کارڈ ہمیں اس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, شاید یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیوائنلی گفٹڈ تھا جس کو بیسیکلی آپ نے ریفیوز کیا ہے. ناؤ یو آر سو مچ ورڈ اباؤٹ دیٹ. تو اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا اب آپ کو, اور کوشش کرنی پڑے گی. ظاہری بات ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. دوسری طرف سے شاید جتنی کوششیں ہونی تھی ہو چکی ہیں, اور اب آپ کو بیسیکلی سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اب آپ کیا کوشش کریں, کیا کہیں کہ آپ دوسرے پرسن کو کہ کیوں ہوا اور کیا ہوا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کرنا اس میں کیا ہے. مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ اس میں اب آپ سلوشن کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے, لیکن ایک بات بہرحال فور شور ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پرسن کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اب اس کا کوئی آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی حل نکالیں. اچھا جی, کریئر کے جو معاملات ہیں اس میں سچویشن اس قسم کی ہے. اگین یہاں پہ ایک چیز کامن ہے کریئر اور ریلیشن شپ میں, دل سے سوچنے کی ضرورت ہے, ایموشنز سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ بات جو آپ کے اندر ہے, وہ آئیڈیا جو آپ کے اندر ہے, وہ خیال آپ کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے اندر ہولڈ کر کے بیٹھے رہیں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, تو چیزیں جو ہیں وہ راٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. لوگ آپ کو, آپ کی انٹینشن کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ بتائیں گے نہیں. اور اگر آپ بتائیں گے نہیں تو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک نیگیٹو پرسن ہیں. یہ چیز جہاں پہ ریلیشن شپ میں امپلیمنٹ ہے, وہیں پہ ایگزیکٹلی ایسے ہی کریئر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ صورتحال یہی بن رہی ہے. پچھلے کچھ مہینے جو ہیں وہ پرابلمٹک نظر آ رہے ہیں, اور ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ایک لگا بندھا سا انداز نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ایکسٹرا انکم کرنے کے لیے کوشش کی ہو, لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور بالکل پورا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ صورتحال بھی چینج ہو جائے گی. یہاں پہ ڈیتھ کا کارڈ ہے جو کہ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بتا رہا ہے کہ سچویشن کے اندر چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں, یہ چینج جو ہے تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا لیٹ آ رہا ہے, لیکن آ رہا ہے بہرحال. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے آپ کے بحال ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھرڈ چاکرا ہے جو کہ سولر پلیکس کی بات کرتا ہے. آپ اپنے کھانوں میں پیلا رنگ, پہننے میں پیلا رنگ, آم کا سیزن ہے, وہ بہت زیادہ آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے ایبڈومینل سسٹم کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا پیٹ خراب ہوا ہو, وہ دھیان کریں آپ, اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں. جب ہمارا تھرڈ چکرا بلاک ہو
تو عموماً ایک جس کو کہتے ہیں لو سیلف اسٹیم وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہم چیزیں جو ہیں اپنے اندر چھپانا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ 2 اینجل ہیں, ایک ٹیمپرنس کا اینجل ہے اور ایک 3rd چاکرا کا اینجل ہے, اور یہ دونوں جو ہیں ٹھیک ہے, یہ دونوں اس بات کو ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انرجی جو ہے نا وہ بلاک ہوئی ہے اور آپ کو اپنا چکرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. ویسے اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو پرسنل کچھ نہ کچھ اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی, وہ لوگ جو کہ چکرا ہیلنگ کرتے ہیں, اور یا پھر کچھ نہ کچھ کھانے پینے میں اس قسم کی چینجز جو ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے, یا اپنے بیہیویئر میں اس قسم کی چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ 3rd چکرا کے جو ہے نا وہ اوپن ہو سکے اور انرجی کا فلو جو ہے وہ بحال ہو سکے. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے وہ آپ کے پارٹ کے اوپر ابھی باقی ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لیو لوگوں کے لیے تھی, سن مون اینڈ سینڈ. اینڈ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.